It is with the heart that one sees rightly. What is essential is invisible to the eye. دل کی آنکھ سے ہی صحیح طور پر دیکھا جا سکتا ہے، جو ضروری ہے وہ آنکھ سے نظر نہیں آتا۔ گیری اور میری جین کے آخری لمحات پر غور کریں، جو اپنی 11 سالہ بیٹی اینڈریا سے بے حد محبت کرتے تھے، جو دماغی فالج کی وجہ سے ویل چیئر تک محدود تھی۔ وہ ایک میٹرو ٹرین میں سفر کر رہے تھے جو ایک حادثے میں دریا میں گر گئی۔ والدین نے سب سے پہلے اپنی بیٹی کو بچانے کی کوشش کی اور کسی طرح اینڈریا کو کھڑکی سے باہر نکال کر بچانے والوں تک پہنچایا، لیکن جیسے ہی ٹرین کا ڈبہ ڈوبنے لگا وہ خود نہیں بچ سکے۔ اینڈریا کی کہانی والدین کی بے لوث محبت اور قربانی کی ایک مثال ہے، جو انسانی تاریخ میں کئی بار دہرائی جا چکی ہے۔ ارتقائی ماہرین کے مطابق یہ نسل کی بقا کے لیے ایک فطری عمل ہے، لیکن ایک ماں یا باپ کے لیے یہ صرف محبت کا مظہر ہوتا ہے۔ یہ کہانی جذبات کی طاقت اور مقصد کو واضح کرتی ہے اور یہ ظاہر کرتی ہے کہ ہماری گہری ترین خواہشات اور جذبات انسانی زندگی کے لیے کتنے اہم ہیں۔ جذبات کے مقصد اور قوت کو سمجھنے کے لیے والدین کی قربانی کا یہ عمل اس بات کا ثبوت ہے کہ بے غرض محبت اور جو بھی جذبات ہم محسوس کرتے ہیں انسانی زندگی میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے گہرے احساسات، ہماری خواہشات اور جذبات ہماری زندگی میں رہنمائی کرنے والے اہم عوامل ہیں، اور ہماری نسل کی بقا ان کی طاقت کی مرہون منت ہے۔ یہ طاقت حیران کن ہے۔ صرف ایک شدید محبت اپنے پیارے بچے کو بچانے کی فوری ضرورت ہی کسی والدین کو اپنی ذاتی بقا کے جذبے پر قابو پانے پر مجبور کر سکتی ہے۔ اگر صرف عقل کی نظر سے دیکھا جائے تو ان کی خود قربانی یعنی سیلف سیکریفائس غیر منطقی لگتی ہے، لیکن دل کی نظر سے دیکھیں تو یہی واحد درست انتخاب تھا۔ سوشیو بائیولوجسٹ یعنی سماجی حیاتیات کے ماہرین اس قسم کے لمحات میں جذبات کی برتری پر زور دیتے ہیں اور اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ قدرت نے انسانوں کے ذہن میں جذبات کو اتنی مرکزی حیثیت کیوں دی۔ ان کے مطابق ہمارے جذبات ہمیں ان مسائل اور چیلنجز سے نمٹنے میں مدد دیتے ہیں جو محض عقل پر چھوڑ دینا مناسب نہیں ہوگا، مثلا خطرے کا سامنا، دردناک نقصان، مشکلات کے باوجود کسی مقصد پر قائم رہنا، شریک حیات سے تعلق قائم کرنا اور خاندان بنانا۔ ہر جذبہ ایک منفرد عمل کی تیاری فراہم کرتا ہے۔ ہر جذبہ ہمیں ایک ایسے راستے پر لے جاتا ہے جو انسانی زندگی کے مستقل چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مؤثر ثابت ہوا ہے۔ ہماری ارتقائی تاریخ میں ان دائمی حالات کے بار بار پیش آنے کے نتیجے میں ہمارے جذباتی رد عمل ہمارے اعصابی نظام میں پیوست ہو گئے ہیں اور یہ خودکار انسانی رویے بن چکے ہیں۔ ایک ایسی انسانی فطرت کا نظریہ جو جذبات کی طاقت کو نظر انداز کرے نہایت سطحی اور نامکمل ہو سکتا ہے۔ ہمارا نام ہومو سیپین یعنی عقل مند انسان شاید گمراہ کن ہو، کیونکہ جدید سائنسی تحقیق یہ ظاہر کرتی ہے کہ جذبات ہماری زندگی میں عقل کے ساتھ ساتھ ایک اہم اور بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ ایک المناک غلطی تھی۔ 14 سالہ میٹلڈا کراپٹری صرف اپنے والد کے ساتھ مذاق کر رہی تھی۔ جب اس کے والدین رات 1 بجے دوستوں سے مل کر واپس آئے تو اس نے الماری سے باہر چھلانگ لگا کر بو کا، لیکن اس کے والد بابی کراپٹری اور ان کی بیوی کو لگا کہ میٹلڈا اس رات اپنے دوستوں کے ساتھ تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی انہیں کچھ آوازیں سنائی دیں، جس پر بابی نے اپنی .357 کیلیبر کی پستول نکالی اور میٹلڈا کے کمرے میں جا کر دیکھنے لگے۔ جیسے ہی ان کی بیٹی الماری سے نکلی، بابی نے گولی چلا دی جو میٹلڈا کی گردن میں لگی۔ وہ 12 گھنٹے بعد چل بسی۔ ارتقائی طور پر ہمارے اندر ایک ایسا فطری خوف موجود ہے جو ہمیں اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے تیار رکھتا ہے۔ یہی خوف بابی کراپٹری کو اسلحہ اٹھانے اور اپنے گھر میں کسی ممکنہ گھسنے والے کی تلاش میں جانے پر مجبور کر گیا۔ خوف نے اسے اتنی تیزی سے رد عمل دکھانے پر مجبور کر دیا کہ وہ یہ تک نہ دیکھ سکا کہ وہ کس پر گولی چلا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنی ہی بیٹی کو بھی نہ پہچان سکا۔ میٹلڈا کراپٹری کے المیے میں ایک افسوسناک ستم ظریفی یہ ہے کہ اس کے والد بابی کراپٹری نے جو فیصلہ کیا وہ انسان کے ارتقائی ورثے کا ایک حصہ تھا۔ انسانی
تاریخ میں ایسے رد عمل ہماری بقا اور نسل کے تسلسل کے لیے ضروری سمجھے جاتے رہے ہیں۔ البتہ انسانی تہذیب کی تیز رفتار ترقی کے ساتھ جذبات کا ارتقائی نظام ہم آہنگ نہیں ہو سکا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے قدیم ترین قوانین جیسے کہ حمورابی کا ضابطہ، یہودیوں کے 10 احکام اور بادشاہ اشوک کے فرامین بنیادی طور پر جذبات پر قابو پانے کی کوششیں تھیں۔ فرائیڈ نے اپنی کتاب تمدن اور اس کی ناخوشگواریاں میں ذکر کیا کہ معاشرہ ہمیشہ انسانی جذبات کو قابو میں رکھنے کے لیے قوانین اور ضابطے نافذ کرتا رہا ہے تاکہ ان کی شدت کو محدود کیا جا سکے۔ ان تمام سماجی کوششوں کے باوجود جذبات سر عقل پر غالب آ جاتے ہیں۔ یہ انسانی دماغ کے بنیادی ڈھانچے کی بناوٹ کا نتیجہ ہے۔ جو دماغی نظام ہمیں جذباتی رد عمل فراہم کرتا ہے وہ گزشتہ 50,000 نسلوں کے تجربات کا نتیجہ ہے، نہ کہ صرف پچھلی 500 نسلوں کا اور یقینی طور پر 5 نسلوں کا بھی نہیں۔ انسانی تہذیب کے گزشتہ 10,000 سالوں میں حیرت انگیز ترقی کے باوجود ہمارے جذباتی رد عمل کا حیاتیاتی ڈھانچہ زیادہ تبدیل نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آج بھی جدید دنیا کے مسائل کو ایسے جذباتی رد عمل کے ساتھ دیکھتے ہیں جو لاکھوں سال پہلے کی زندگی کے مسائل کے حل کے لیے بنے تھے۔ مٹلڈا کراپٹری کے المناک واقعے سے یہی سبق ملتا ہے کہ ہم آج بھی قدیم انسانوں کی طرح بعض موقع پر فوری اور غیر ارادی فیصلے کر بیٹھتے ہیں۔ یہی مسئلہ میری تحقیق اور بحث کا مرکزی نقطہ ہے۔